بوري مجري البحر ملعين الحديد لداود عليه السلام. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين خصوصا على محمد وآله الطاهرة. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ستار العيوب ستر عيوبنا بحق دم المظلوم. يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا بحق دم المظلوم. اللهم ارزقنا التوفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية بحق محمد وآله الطاهرة. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة قائم آل محمد. رب صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. صلوات پڑھیں بآواز بلند. مالک ثانی اشر ناموس دہر مرکز انوار کائنات منتقم کربلا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اپنے اپنے مرحومین شہداء ملت جعفریہ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں اور بالاخص آیت اللہ العظمیٰ قبلہ علامہ نجفی صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات. صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اپنے اپنی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بالاخص بانیان مجالس برادر محترم مولانا عمار رضا صاحب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پاکستان کے جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یقیناً پاکستان میں امن و امان کی سلامتی کے لیے اور بالاخص شہدائے فلسطین کی بخشش کے لیے، فلسطین کی مظلوم عوام کی آزادی کے لیے اور شیطان بزرگ امریکہ اور اسرائیل کی نیست و نابودی کے لیے بلند تر صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. ثم الصلاة والسلام على عبد المعید والرسول المسدد على المصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہنا العالمین ابی القاسم محمد وعلى امام المظفر والشجاع الغضنفر شبیر والشبر قاتل المرحب والانتر قاسم طوبى والسكر فاتح الهد والبدر والحنين والخيبر مولانا ومولاي الثقلين الذي ردت له شمس مرتين ومصلي على القبلتين علي بن ابي طالب امير المؤمنين. اما بعد فقد قال الامام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من زار المعصوم فقد زارنی. صلوات. آل محمد وعجل فرج. مالک کائنات سے دعا ہے کہ مالک کائنات اس عزاداری کے حقیقی وارث یوسف زہرا سرکار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. میں عموماً جہاں بھی مجلس پڑھتا ہوں اس چیز کا تذکر دیتا ہوں کہ اپنی دعاؤں کا آغاز جو کیا کریں امام کے ظہور سے کیا کریں. ہم خود غرض لوگ ہیں، اپنی شفا مانگ لیتے ہیں، اپنی اولادیں مانگ لیتے ہیں، رزق میں کشادگی مانگ لیتے ہیں، دکھوں سے نجات مانگ لیتے ہیں، آخر میں جا کے ہم امام کو رکھتے ہیں. جب آخر میں امام کو رکھیں گے تو یقیناً امام کا ظہور ہی تو نہیں
دیر سے ہوگا یقیناً جب ہر دعا کا آغاز، ہر مناقب کا آغاز، ہر ہماری مناجات کا آغاز، ہماری ہر محفل کا آغاز دعائے ظہور امام زمان سے ہوگا تو یقیناً امام کا ظہور دور نہیں ہے۔ مالک کائنات امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو اپنے آقا اپنے مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے، اور کوئی موت نہیں چاہتے ہم سب کو اپنے آقا اپنے مولا کے قدموں میں جام شہادت نوش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات آیت العظمیٰ قبلہ علامہ نجفی صاحب کے درجات یقیناً عالی ہیں، متعالی فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک کائنات جو ان کا اخلاق تھا، جو کردار تھا، مالک کائنات ہمیں بھی وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بزرگان قبلہ صاحب کے بارے میں فرما گئے، ہم تو طالب علم ہیں، ابھی بھی طالب علم ہیں، 2 یا 3 دفعہ قبلہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی جب قم سے آئے، اور وہ جو شفقت، وہ پیار جو طلاب کے لیے ان کے دل میں تھا، شاید اپنی سگی اولاد کے لیے بھی اتنا نہ ہو۔ میں قبلہ کی خدمت میں بیٹھا تھا، میں نے قبلہ سے عرض کی، قبلہ نے کیا فرمایا؟ آپ صادق آل محمد کے شاگرد ہیں، آپ دین محمد و آل محمد سیکھ رہے ہیں، آپ اس مشن کو سیکھ رہے ہیں جو اہل بیت نے ہم کو بتایا ہے، اس مشن پہ چلیں، لے کر چلیں۔ مالک کائنات ہم سب کو قبلہ کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات برادر محترم قبلہ مولانا عمار رضا صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، یہ اکثر مریض ہوتے ہیں، مالک کائنات ان کو بھی صحت کاملہ واجلہ عطا فرمائے، اور جیسے قبلہ پہلے سبزواری صاحب فرما گئے ہیں، مالک کائنات ہم کو قبلہ سبزواری صاحب کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وطن عزیز کی مالک حفاظت فرمائے، وطن عزیز میں امن و امان فرمائے، اور ہم کو عادل حکمران عطا فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات صلی اللہ علیہ محمد۔ زیادہ دیر میں مزاحمت نہیں ہوں گا کیونکہ قبلہ قطبی صاحب بیٹھے ہیں کب کے، لیکن ہمارے بھائی کا حکم تھا جیسے ہی، تو میں زیادہ سے زیادہ کیونکہ جس نگری میں رہتا ہوں دل چاہتا ہے اس بی بی کی عظمت کے چند جملے بیان کر دوں، کیونکہ ہمارے ہاں بہت کم ہے۔ عموماً جناب معصومہ قم کو یاد کیا جاتا ہے 10 ربیع الثانی جب بی بی کی شہادت کا دن ہوتا ہے، یا جب زیارات پہ آپ جاتے ہیں تو شاید کوئی اکا دکا سالار جا کے بی بی کے بارے میں بتاتا ہے، اور وہ بھی صحیح بتاتا ہے یا نہیں بتاتا۔ آپ کے سامنے مولا امام رضا علیہ السلام کا فرمان پڑھا، مولا فرماتے ہیں من زار المعصومہ، جس نے معصومہ کی زیارت کی، کمن زارنی، وہ ایسے ہے جیسے اس نے میں رضا کی زیارت کی ہے، جیسے اس نے میں رضا کی زیارت کی ہے۔ اور اسی طرح سرکار امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پاک پر، مولا فرماتے ہیں للہ حرمن فہو المکہ، خدا کا ایک حرم ہے، ایک گھر ہے، فہو المکہ، اس گھر کا نام مکہ مکرمہ ہے، ولرسول ہی حرمن، اور رسول خدا کا بھی ایک حرم ہے، فہو المدینہ، اس گھر کا نام مدینہ منورہ ہے، ولامیر المؤمنین حرمن فہو الکوفہ والنجف، مولا مشکل کشا کا ایک حرم ہے، ایک گھر ہے، اس گھر کا نام کوفہ اور نجف ہے۔ اب یہ 3 حرم گنانے کے بعد خدا کا گھر مکہ، رسول کا گھر مدینہ، مولا مشکل کشا کا گھر کوفہ اور نجف، یہاں مولا رک گئے۔ رکنے کے بعد مولا نے فرمایا امام حسن مجتبی سے لے کر میں صادق تک، اور میں صادق سے لے کر مہدی تک ولنا حرمن، ہمارا بھی ایک گھر ہے، فہو بلدۃ القم، اس گھر کا نام قم المقدسہ ہے، اس گھر کا نام قم المقدسہ ہے۔ کون سی نگری؟ جس کو اہل بیت کا گھر کہا جاتا ہے، آشیانہ اہل بیت کہا جاتا ہے، عش آل محمد کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ فرمان رکا نہیں ہے، یہاں پر میرے مولا فرماتے ہیں کہ ان قریب، یہ کب کا فرمان ہے؟ جب ابھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی ولادت نہیں ہوئی تھی، مولا بھی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت مولا فرما رہا ہے کہ ان قریب قم کی سرزمین پر ہمارے بیٹے کی بیٹی دفن ہوگی، جس کا نام فاطمہ ہوگا، جس کا نام فاطمہ ہوگا، اور وہ ہماری بیٹی بروز معاشر اپنے شیعوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے محبین کو ایسے چن لے گی جیسے ایک پرندہ اپنے بچوں کے لیے دانہ چن لیتا ہے، جیسے ایک پرندہ اپنے بچوں کے لیے دانہ چن لیتا ہے، ایسے شفاعت کرے گی۔ بی بی کو شفیع آل محمد کہا گیا ہے، شفیع آل محمد۔ اور اسی طرح سرکار امام محمد تقی علیہ السلام، مولا اپنی پھوپھی کی عظمت کے بارے میں فرماتے ہیں من زار قبر عمتی بکم فلہ الجنہ، جس کسی نے میری پھوپھی کی
قم میں قبر کی زیارت کی، فالہ الجنہ، پس اس کے لیے جنت ہے، پس اس کے لیے جنت ہے۔ یہاں پر میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ اس پر جنت واجب ہے، فرمایا اس کے لیے جنت ہے، یعنی کہ جنت خلق کی گئی ہے زائر معصومہ کے لیے، زائر سیدہ کے لیے۔ صلوات پڑھنے کے بعد آواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قبلہ صاحب تشریف لائیں، قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد، بردیگر باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ بس دو جملے، کیونکہ قبلہ صاحب زیادہ دیر میں ان کو زحمت نہیں دینا چاہتا، نہیں بٹھانا چاہتا، اور نہ ہی اخلاق یہ اجازت دیتا ہے کہ بزرگان بیٹھیں اور نوجوان پڑھ رہے ہوں۔ بس زیادہ 5 منٹ انشاءاللہ جناب معصومہ قم کے بارے میں آیت اللہ مراشی نجوی، ہمارے شیعہ مذہب کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کے والد محترم تھے آیت اللہ محمود مراشی نجوی، نجف اشرف میں رہتے تھے۔ ایک رات مولا مشکل کشا خواب میں آئے، مولا مشکل کشا سے ایک سوال کیا کہ مولا آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اصل قبر مبارک کہاں پہ ہے، اصل قبر مبارک کہاں پہ ہے؟ کیونکہ ابھی آپ قبلہ صاحب زواری صاحب سے سن رہے تھے کہ 3 مقامات پہ بی بی کا زیارت نامہ پڑھا جاتا ہے۔ جنت البقیع میں جو ایک پتھر کی نشانی ہے وہ نشانی تو ہے، لیکن اصل قبر مبارک وہ بھی نہیں ہے۔ تو مولا مشکل کشا نے فرمایا اے مراشی، یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو ہم کو معلوم ہے یا مالک کائنات کو معلوم ہے، اور اس راز سے پردہ تب اٹھایا جائے گا جب ہمارا مہدی اس دنیا میں آئے گا، جب ہمارا مہدی اس دنیا میں آئے گا۔ مولا سے سوال کیا گیا کہ مولا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو جناب سیدہ کی اصل قبر کی زیارت سے محروم رہ گئے، نہیں معلوم میری زندگی کتنی باقی ہے، میں نے کب اس دنیا سے چلا جانا ہے، میں تو بی بی کی اصل قبر کی زیارت سے محروم رہ گیا۔ فرمایا نہیں مراشی، تیرا گھر کہاں پہ ہے؟ مولا قم میں ہے۔ فرمایا قم میں ہماری ایک بیٹی دفن ہے جس کا نام فاطمہ ہے، من زارہا عارفاً بحقہا، جو کوئی جناب معصومہ کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر کی زیارت کرے گا وہ ایسے ہے جیسے اس نے جناب زہرا کی اصل قبر مبارک کی زیارت کی، وہ ایسے ہے جیسے اس نے جناب سیدہ کی اصل قبر مبارک کی زیارت کی ہے۔ ثواب ہے جناب سیدہ کی اصل قبر مبارک کا۔ بس ازداروں میں نے پہلے عرض کر دیا کہ وقت نہیں، اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو جناب معصومہ قم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، ہم عرصہ دراز سے وہ باتیں سنتے آ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں جی وہی سچ ہے، بس وہی سچ ہے۔ ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے جس وقت بی بی معصومہ قم پہنچی، تنہا تھیں، ایک اونٹنی تھیں اور ایک بی بی معصومہ قم تھیں، اور اونٹنی مر گئی، پھر پہاڑوں پہ اترتی اور چڑھتی رہیں، پھر جب قم میں پہنچی بی بی کو پتہ چلا مولا رضا کو زہر مل گئی اور بی بی اس دنیا سے تشریف لے گئیں۔ واللہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 201 ہجری میں بی بی معصومہ قم کی شہادت ہے اور 203 ہجری میں مولا رضا کی شہادت ہے، اپنی بہن کے پورے 2 سال بعد۔ اور یہ جو آپ جاتے ہیں، زائرین میرے سامنے بیٹھے ہیں جو ہمارے ساتھ بھی گئے تھے، جو زیارت نامہ بی بی معصومہ قم کا پڑھا جاتا ہے، یہ زیارت نامہ کسی عالم، کسی مرجع، کسی مولوی نے نہیں لکھا، یہ زیارت نامہ خود امام رضا نے اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمایا ہے۔ یہ زیارت نامہ مولا رضا نے اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمایا، اور مولا رضا جس وقت مولا کا صحابی اسحاق قمی جس وقت مولا کی خدمت میں گیا ہے خراسان میں، مشہد میں، مولا نے فرمایا ہماری قم میں ایک نشانی دفن ہے، اس کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ پوچھا گیا مولا اس سے مراد آپ کی جناب حضرت فاطمہ ہیں؟ ہاں جاتے ہیں۔ کیوں نہیں زیارت کے لیے جاتے؟ کیسے جا کے زیارت کرتے ہو؟ قبر مبارک پہ جاتا ہوں تاکہ بات کرتا ہوں، مناجات کرتا ہوں۔ مولا نے فرمایا آج کے بعد ایسے زیارت نہ کرنا۔ پھر مولا نے زیارت نامہ تحریر فرمایا، تحریر فرما کے مولا نے فرمایا جاؤ اس کو باب قبلہ کی طرف آویزہ کر دو، جو کوئی میری بہن کی قبر کی زیارت کے لیے آئے پہلے اس زیارت نامے کو پڑھے پھر آ کر قبر کی زیارت کرے۔ اور یہاں پر میرے مولا نے اپنی بہن کو لقب دیا ہے، پہلے لقب نہیں تھا معصومہ، یہاں پر میرے مولا نے فرمایا من زار المعصومہ کمن زارنی، جس نے معصومہ کی زیارت کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے رضا کی زیارت کی ہو، وہ ایسے ہے جس نے اس نے میرے رضا کی زیارت کی۔ باز عزیزان محترم، 2 بہنیں نکلی ہیں بھائی کی محبت کی خاطر، 2 بہنوں نے سفر کیا ہے بھائی کی ولایت اور امامت کو بچانے کے لیے۔ ایک بہن کا نام ہے فاطمہ معصومہ اور ایک بہن کا نام ہے زینب کبریٰ، اجرکم اللہ۔ بس عزیزانو،
ان دو بیویوں کے سفر کا فرق بتانا چاہتا ہوں، کیسا سفر کیا۔ عزادارو آپ مل کے کہتے ہیں میری آقا زادی معصومہ کما، آپ کا آغاز بھی مدینہ، میری مرشد زادی جناب سیدہ زینب کا آغاز بھی مدینہ۔ جب آپ مدینہ سے نکلی ہوں گی، میرا دل چاہتا ہے آپ کے بھائی ساتھ تھے، جناب اسحاق بھی ساتھ تھے، جناب ہادی بھی ساتھ تھے، جناب عبداللہ بھی ساتھ تھے، سب نے مل کر آپ کو محمل پہ سوار کیا ہوگا۔ میری آقا زادی جس وقت 28 رجب سیدہ زینب نے مدینہ چھوڑا، عزادارو سنان ابن کوفی روایت کرتا ہے، سنان ابن کوفی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا 28 رجب کا دن تھا، اہل بیت کے گھر پہ محمل کھڑے تھے، میں نے پوچھا آج خیر ہے، یہ محمل کیسے؟ جواب ملا آج مدینہ کی رونقیں مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہیں، آج مدینہ کی رونقیں مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ یہ اسحاق امی سنان ابن کوفی روایت کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ ہر بی بی آتی گئی، سوار ہوتی گئی، سوار ہوتی گئی، آخر میں ایک بی بی کا قدم گھر سے باہر آنا تھا۔ عزادارو یہ کہتا ہے کہ ہر نوجوان دوڑا، عباس بھی دوڑے، اکبر بھی دوڑے، اونو محمد بھی دوڑے۔ میں نے پوچھا یہ باعظمت بی بی کون ہے آج جس کو ہر نوجوان سوار کروانا چاہتا ہے؟ جواب ملا ہی زینب بنت علی، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ عزادارو میں کہوں گا میری آقا زادی آپ کا آغاز بھی مدینہ، ان کا آغاز بھی مدینہ، آپ کا آخری مقام ساوا، ان کا آخری مقام کرب و بلا۔ جب آپ ساوا پہنچی آپ کے بھائیوں کو مار دیا گیا، شب خون مارا گیا، مامون نے حملہ کروایا، سارے بھائی شہید کرا دیے گئے، انصار شہید کروا دیے گئے، اصحاب شہید کروا دیے گئے، سب کو مار دیا گیا۔ جب وہ کربلا پہنچی اس کے بھائیوں کو بھی مار دیا گیا۔ لیکن فرق کیا ہے عزادارو؟ جب ساوا میں میری آقا زادی پہنچی ہے، قم والوں کو پتہ چلا ہے موسیٰ ابن خزرج اس وقت قم کا سردار تھا، اس نے مستورات کے محمل بنائے، محمل بنا کے ساوا میں آیا، اپنی بہنوں کو بھی ساتھ لیا، اپنی بیٹیوں کی قم کو خواتین کو بھی ساتھ لیا۔ میرا دل چاہتا ہے قم کی کوئی خاتون آگے بڑھ کے کہتی ہوگی سیدہ تیرے اسحاق کے بڑے ارمان، او میری آقا زادی تیرے ہادی کے بڑے ارمان۔ میں کہوں گا او میری آقا زادی تجھے تو بھائیوں کی شہادت کا پرسہ ایسے ملا، لیکن علی کی لاڈلی کو جو کربلا میں پرسہ دیا گیا، عزادارو ادھر سے 13ویں ضرب کا چلنا تھا، ادھر سے آواز گونجی لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو، اجرکم اللہ۔ بس دو فرق اور بتانا چاہتا ہوں عزادارو، یہ کاروان چلا ہے اب ساوا سے قم کی طرف۔ عزادارو 23 ربیع الاول 201 ہجری جس وقت بی بی کا کاروان قم میں پہنچا ہے نا عزادارو، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، کتنے سال رہے ہیں یہ خود گواہی دیں گے عزادارو، اور جو قم میں گئے وہ دیکھ کر آئے ہیں۔ 23 ربیع الاول آج بھی یہ دن اسی طریقے سے منایا جاتا ہے، قم کے سارے زن و مرد سب اکٹھے ہوتے ہیں، ایک چوک کا نام ہے جس کا نام ہے چوک معصومیہ، اس چوک پہ اکٹھے ہو کر ہاتھوں میں پھول اٹھا کر بی بی کی زری پہ آ کے نچھاور کر کے کہتے ہیں رضا کی بہن خوش آمدید، او موسیٰ کاظم کی بیٹی خوش آمدید۔ عزادارو بالکل یہی منظر 201 ہجری میں تھا جب میری آقا زادی کا محمل قم میں داخل ہوا، خواتین چھتوں پہ موجود تھیں، ان کی گودیوں میں پھول تھے، نچھاور کر کے کہتی رضا کی بہن خوش آمدید، موسیٰ کاظم کی بیٹی خوش آمدید۔ میں کہوں گا او میری آقا زادی تجھے تو ایسے استقبال کیا گیا، لیکن علی کی لاڈلی کا جو شام میں استقبال کیا گیا، عزادارو وہاں بھی چھتوں پہ خواتین تو تھی لیکن ان کی گودیوں میں پھول نہیں پتھر تھے۔ مار کے کہتی مارو باغی کی بہنیں آ گئی، مارو آج جنگ بدر والے بدلے لے لو، جنگ احد والے بدلے لے لو۔ آخری جملہ عزادارو 10 ربیع الثانی میری آقا زادی کی روح پرواز کر گئی، چلی گئی اس دنیا سے۔ عزادارو جہاں پر آج بھی وہ گھر موجود ہے بیت النور کے نام سے، جو زائرین گئے ہیں زیارت کر کے آتے ہیں، جہاں پر میری آقا زادی نے 15 یا 17 دن گزارے ہیں۔ عزادارو وہاں سے میری آقا زادی کا جنازہ اٹھایا، وہاں پر لے کر آئے جہاں پر ابھی بی بی کی ذریعہ مبارک موجود ہے، عزادارو یہاں پہ رکھ دیا۔ موسیٰ ابن خزرج کہنے لگا ہم بی بی کے محرم نہیں ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے دفن نہیں کریں گے۔ کیا کیا جائے؟ ایک عالم دین نے آگے
آگے بڑھ کے کہا ایسے کرو سروں سے امامے اتار دو، خراسان کی طرف منہ کرو، منہ کر کے کہا او رضا دیکھ بہن تیری مر گئی، اپنی بہن کو خود آ کے دفن کر۔ عزادارو دو گھوڑا سوار آئے، بی بی کی میت کو اٹھایا، دفن کیا۔ میرا دل چاہتا ہے ایک مولا تقی ہوں گے، ایک مولا رضا ہوں گے جنہوں نے آ کے دفن کیا۔ میں کہوں گا او میری آقا زادی، بے شک پردیس میں اس دنیا سے گئی لیکن مشہد سے تیرا بھائی آ گیا دفن کرنے کے لیے، تکی بیٹا آ گیا مدینہ سے دفن کرنے کے لیے، لیکن عزادارو شام میں ابھی ہمیں ایک بھائی اور بھی ملتا ہے۔ ابھی کل تیرا سفر گزاری ہے نا عزادارو، جو تیرا سفر کو کھڑے ہو کر رو کر کہہ رہا تھا لوگوں میری بہن سکینہ مر گئی ہے، اور کوئی غسل کے لیے پانی دے دو، اور کوئی کفن کے لیے کپڑا دے دو، اور میں سجاد بڑا غریب ہو گیا۔